بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند کو عامل میں خوش آمدید۔ آج کا بہت ہی پیارا موضوع ہے کہ آپ احباب جب کوئی عامل حضرات آپ سے کسی کی تصویر مانگتے ہیں تو آپ احباب پریشان ہو جاتے ہیں کہ آیا کہ یہ تصویر کو کیا کرے گا، کیا پتہ یہ عامل حضرات اس تصویر کی شکل دیکھنا چاہتا ہو کہ یہ کیسا ہے، کیسی ہے یا کیا ہے۔ تو عامل حضرات کو کسی کی شکل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب عامل حضرات آپ سے تصویر مانگیں اس کا ایک ہی مقصد ہے، پھر جس بندے پہ آپ محبت یا دعوت یا کسی قسم کا کوئی عملیات کروا رہے ہیں عامل سے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ تصویر کے ذریعے اسی کی امزاد سے وہ شخص کام لیتا ہے، اگر عامل کامل ہو تب۔ یعنی کہ ایک عامل ہے اور وہ کامل بھی ہے، اپنے فن میں اپنی ہر چیز میں طاقت اور عبور رکھتا ہے، تو پھر تصویر کے ذریعے کسی کے اوپر بھی اسی کے امزاد سے بات کر کے اس کے اوپر کچھ چیزیں خاص درج کر کے اس سے وہ کام لے سکتا ہے۔ پھر امزاد کو اپنی چیزیں بھیجنے کی یا پھر اس شخص کو جو عامل کامل ہے اس کو اپنے امزاد کو یا پھر کسی اور چیز کو ایکٹیویٹ کرنے سے بہتر ہے کہ وہ آپ کی تصویر کے اوپر ہی ایک ایسا طلسم بنا دیتے ہیں جو کہ آپ کا امزاد ہی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور خود ہی وہ آپ کے کام کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک شخص آیا کہ فلاں شخص نے میرے پیسے لیے ہیں اور مجھے پیسے واپس نکالا۔ اب یہاں پہ عامل حضرات آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کی تصویر ہے جی، تصویر دیں۔ اب آپ نے تصویر دے دی، اب عامل شخص نے اس کے اوپر ایک ایسا طلسم بنانا ہے، ایسا نقش لکھنا ہے کہ وہ امزاد سے بات کر رہے ہیں۔ اب وہ عامل امزاد کو کہہ رہے ہے تو اس شخص سے پیسے لے کر فلاں شخص جس نے دیے ہیں اس کو واپس دلوا۔ اب یہاں پہ وہ شخص خود ہی پریشان ہوتا ہے کہ میرے ذہن میں کیسے آ گیا رات کو سوتے ہوئے کہ یار میں نے غلط کیا ہے، اس شخص سے پیسے میں لیے ہیں، مجھے واپس دینے چاہیے۔ یہی عمل اگر محبت کے لیے کیا جائے تو اس لڑکی کے ذہن میں کیسے آئے گا کہ یار میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو مجھے اس کو اپنانا چاہیے۔ یہ صرف امزاد سے ہی اس طلسم سے کام لیا جا سکتا ہے، اور 100% وہی امزاد، اسی شخص کا امزاد اسی سے وہ کام کرواتا ہے جو کہ دوسرے شخص کو کروانا چاہیے تھا۔ تو امزاد کو ہم کیسے کسی کے امزاد سے کام لے سکتے ہیں آپ بتائیں گے اس طلسم میں اور اس ویڈیو میں مکمل تفصیل، تاکہ آپ احباب کسی بھی شخص کے امزاد سے اپنی بات منوا سکیں۔ آپ نے جو بھی طلسم کے پیچھے لکھنے وہ سارا کامیاب ہوگا۔ سب سے پہلے چلتے ہیں دیکھتے ہیں، جیسے کہ ٹائٹل میں سامنے آپ کو تصویریں پڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اب ہم نے اس کے اوپر ریڈ کلر سے جو اعداد لکھے ہیں یہ اعداد لکھنے ہیں، اور جو حروف لکھے ہیں یہ حروف لکھنے ہیں۔ اب آپ کا جو سوال ہوگا وہ یہ ہے، سب سے پہلا کہ جناب ہم لکھیں کہ اس وقت کوئی ممانعت نہیں، کسی بھی وقت آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، کوئی ساتھ کا خیال ہی رکھنا آپ نے۔ جس شخص نے ساتھ کا خیال رکھنا ہے پھر وہ مریخ کی ساتھ کا خیال رکھے گا، مریخ کے ساتھ میں لکھے گا۔ جو شخص ساتھ کا پہلے دن ہی خیال نہیں رکھے گا پھر وہ آنے والے وقتوں میں بغیر ساتھ کے اس کو نقش کو لکھ سکتے ہیں۔ جو نقش ساتھ کے بارے میں وہ شخص جانتے ہیں تو پھر اس طلسم کو مریخ کے ساتھ میں لکھنا ہے، جو نہیں جانتے ہیں وہ کسی وقت بھی اس کو لکھ سکتے ہیں۔ ہر عام و خاص کو اس طلسم کی اجازت ہے تاکہ آپ کسی کی امزاد کو ایکٹیویٹ کر کے اس سے باتیں کر کے اپنا کام اس سے نکلوا سکیں۔ اب کیسے نکلوانے ہیں ذرا یہ بھی سن لیتے ہیں تاکہ آپ احباب اپنے معاملات خود سے بھی درست کر سکیں، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ لڑکی ہے، لڑکا اس کے عشق میں پاگل ہے اور لڑکی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیار کرنے والے کبھی ایک دو جان ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو کبھی لڑکا لڑکی سے پیار کر رہا ہے، لڑکی کو پتہ نہیں ہے، لڑکی لڑکے سے پیار کرتی ہے مگر اس کو پتہ نہیں ہے۔ اب اس کے دل میں اپنی محبت ڈالنے کے لیے یہاں پہ ایک لڑکا سائلی سوال والا ہے تو وہ کہتا ہے کہ فلاں لڑکی کے دل میں نے محبت ڈالنی ہے، تو چلے پھر اس کو امزاد کو ہم لڑکی کے امزاد کیسے ایکٹیویٹ کریں گے، کیا کریں گے کہ اس کا امزاد ہماری بات مانے اور لڑکی کے دل میں بار بار ہمارے خیالات ڈالے اور خوابوں کے ذریعے ہماری تصویریں اس کو دکھائے کہ یہ لڑکا ہے جو تم سے محبت کرتا ہے، تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اب یہاں پہ تصویر ہر صورت آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ تصویر آپ کو مل گئی، اب ہم نے جو عادات ہیں ریڈ کلر میں ریڈ ہی مارکر کے ساتھ یا پن کے ساتھ لکھنے ہیں، پوائنٹر کے ساتھ نہیں لکھنے، پن کے ساتھ یا مارکر کے ساتھ ریڈ ہی لکھنے ہیں۔ نیچے آ جائیں، حروف لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح آپ نے حروف لکھنے ہیں بلیک مارکر سے یا بلیک پن سے، پوائنٹر سے نہیں لکھنے ہیں۔ اب جہاں پہ نام اور مقصد لکھا ہے وہاں پہ آپ نے کیا لکھنا ہے، اس لڑکی کا نام، اس کی والدہ کا نام نہیں پتہ تو پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم میا علیہ السلام بیچ میں کر دیں گے۔
پھر ہم اپنا نام، اپنی والدہ کا نام تحریر کریں گے، اور ساتھ میں ہم لکھیں گے کہ یہ جو لڑکی کا امزاد ہے اس کو ہم حکم لگاتے ہیں اس طلسم کے ذریعے کہ وہ ہماری بات مانے اور ہماری محبت اس لڑکی کے دل میں ڈالے۔ اب آپ نے یہ اس کے اندر ہی، خانے کے اندر ہی تمام مقصد اور نام درج کرنے ہیں۔ اب یہ درج ہوگے، اب آپ نے یہ عمل کتنے دن کرنا ہے تو آپ کامیاب ہوں گے اور وہ شخص آپ کی توجہ کرے گا۔ یہ عمل آپ نے طلسم تصویر کے اوپر 9 دن لکھنا ہے۔ یہ طلسم 9 تصویریں نکالنی ہیں، فوٹو کاپیاں، کلرفل بے شک تصویر نہ ہو، وائٹ میں ہو جائے۔ اب اس کے اوپر آپ نے یہ طلسم کسی وقت بھی تحریر کر سکتے ہیں، مقصد تحریر کریں، اور کسی وقت بھی ٹائم ایک ہی ہونا چاہیے اس کو جلانے کا، دن کا اور رات کا، اور ٹائم مثال آج آپ نے جلایا رات کو 10 بجے یا 6 بجے یا 8 بجے 9 بجے، جس وقت تک دل کرتا ہے، یا دن کو کسی حصے میں جلایا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر آپ نے نام لکھ دیے 9 کے اوپر، طلسم کے اوپر، اس کے اوپر خوشبو لگائیں۔ خوشبو لگانے بس کو رول کریں، جیسے فنگر ہوتی ہے ایسے رول کریں، لمبے والا رول کر کے بلیک دھاگا لپیٹیں اس کے اوپر۔ یہ آپ نے 9 طلسم بنا کے اپنے پاس رکھ لیں، جیب میں رکھیں، کہیں گھر میں رکھ دیں، یہ آپ کا کام ہے۔ اب کسی بھی وقت ٹائم ایک ہی ہونا چاہیے، جو پہلا نقش جلے گا طلسم اسی دن باقی بھی 9 طلسم جلیں گے۔ اب جب آپ طلسم جلائیں گے تو ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، اب اس آگے والے شخص کا نام، اور ساتھ یہ کہہ دینا ہے فلاں شخص، یعنی کہ ایک لڑکی ہے نائلہ نام ہے، نائلہ، اب اس کی والدہ کا نام نہیں لینا کیونکہ والدہ کا نام ہم بیچ میں لکھے، نائلہ کے امزاد، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس نقش کے ذریعے، اس طلسم کے ذریعے آپ نائلہ کے دل میں میری محبت ڈالو تاکہ وہ میری طرف رجوع کرے، رات دن میرے سو خواب و خیال دکھاؤ۔ بس آپ نے یہ لفظ کہہ کے طلسم کو پھونک مارنے اور اس کو آگ لگا دینی۔ اس کی جو راکھ ہے نا وہ آپ نے پانی میں ڈالنی، کسی ایک گلاس میں ڈالنے کے بعد اپنے دروازے کے باہر اس کو گرا دینی ہے، اور 9 دن آپ نے یہی اسی طرح عمل جاری رکھنے، 9 دن آپ نے یہ عمل کرنے۔ چھٹے دن، 7ویں دن وہ لڑکی دنیا کسی کونے میں بھی ہوگی، وہ خواب و خیال آپ کو دیکھتی رہے گی، اور یہاں تک نہیں بلکہ امزاد، اس کا امزاد آپ کے امزاد سے باتیں کر کے آپ کا موبائل نمبر یا آپ کی شکل و صورت ساری اس کو دکھاتا رہے گا۔ یہ تصوراتی جو ہے نا یہ معاملات ہوتے ہیں امزاد کے، جو کہ نہ سمجھنے والے عملیات ہیں، تو لہٰذا جب آپ یہ عمل کریں گے 9 دن تو لڑکی دنیا کسی کونے میں بھی ہوگی نا وہ آپ سے رابطہ کرے گی۔ یہ انتہائی زبردست قسم کا طلسم ہے جو کہ ہندکو عامل پلیٹ فارم سے شائع کیا گیا اللہ کے حکم سے پورے وثوق کے ساتھ اور تجربات کے ساتھ۔ ہم بارہا مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ آپ کو ہم کوئی بھی عمل ہے وہ حاضری کر کے نہیں دیتے ہیں، یعنی کوئی کہے نا ہمیں کہ حاضری کرنی ہے، حاضری ہم کون ہوتے ہیں حاضری کرنے والے؟ ہر شخص کا اپنا علم ہے، اپنا مزاج ہے، وہ اپنے حساب سے خود حاضریاں کرتے پھرے۔ ہمارا کام نہیں ہے کسی کو بھی حاضری کروانا، ہاں ہمارا یہ کام ہے کہ آپ جب نام دیتے ہیں تو ہم آپ کو ایک عمل بنا کے دیتے ہیں، وہ جب آپ کو پڑھتی ہیں اس کو ہمارے کہنے کے اوپر، یعنی کہ یہ ترتیب ہے تو اللہ کرے انشاءاللہ، کیونکہ یہ عملیات ایک ایسی فیلڈ ہے اس میں 100 شخص اگر بیٹھے ہیں مثال طور پہ وہ عملیات پڑھ رہے ہیں ایک ہی کمرے میں یا ایک جگہ مثال دے رہے ہیں، ایک کمرے میں 100 شخص بٹھا دیں عملیات پڑھ رہے ہیں، ان میں سے کامیاب ہونے والے شخص صرف 2 یا 8 کے لگ بھگ ہوں گے 100 میں سے، ان کی باطنی آنکھ کھل جائے گی 8 کی یا 2 کی، باقی 92% کی یا 98% کی باطنی آنکھ نہیں کھولے گی۔ جن کی پہلی بار ہی کھل جائے آنکھ تو زبردست، آنے والی زندگی میں اگر کوئی رحم آ جائے کسی پیر مرشد کو یا کسی استاد محترم کو اس کی باطنی آنکھ کھول دے تو کھول دے، ورنہ عملیات کی فیلڈ میں جب پہلی دفعہ ہی آپ کی باطنی آنکھ نہیں کھلی تو پوری زندگی پھر آپ ٹکرے مارتے رہے دیواروں کے ساتھ، آپ کی باطنی آنکھ نہیں کھلنی ہے۔ اب یہ بھی ایک راز ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ زمین کے نیچے پانی ہے، ہم جد و جہد کرتے رہیں گے، اللہ نے انشاءاللہ چاہا تو ہمیں کسی وقت بھی کامیابیاں حاصل ہو سکتی ہیں۔ ہار آپ لوگوں کو نہیں ماننی چاہیے، یہ نہیں کہ اب آپ کہیں کہ مجھے 10 سال، یہاں پہ بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے۔ عملیات ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں جو ہار مان جاتا ہے وہ عملیات چھوڑنے پڑتی ہیں اس شخص کو، جو عملیات میں ہار نہیں مانتا انشاءاللہ کبھی نہ کبھی کامیابی اسے قدم چومتی ہے۔ جو شخص ہار مان جاتے ہیں کامیابی ان کی قدم کبھی نہیں چومتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جو شاگرد اپنے استاد میں اور اپنے پیر و مرشد میں بدخائیاں، بدخوبیاں، بدخیالات تلاش کرتا ہے اور استاد کی وہ چیزیں تلاش کرتا ہے جو کہ غلط ہیں، تو وہ شاگرد پوری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے وہ عملیات کی فیلڈ میں ہے چاہے کسی فیلڈ میں ہے۔
عملیات کی فیلڈ میں آج کا شاگرد 2 لفظ سیکھ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑا گمار کا فتح کر لیا ہے، تو اس لیے وہ الگ ہو جاتے ہیں استاد سے۔ استاد نے صرف اپنی زبان سے یہ کہنا ہوتا ہے کہ تیرے پاس ساری چیزیں ختم ہو جائیں، بس اس کی شاگرد پوری زندگی پھر ٹکرے مارتا پھرتا ہے، پھر اس سے عملیات ختم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنے استادوں کی، اپنے پیر مرشد کی جب قدر کریں گے، عزت کریں گے، تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ انشاءاللہ اس عمل کی ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ جب آپ کا لگے کہ آپ کا عمل کامیاب ہو گیا تو 10ویں دن 1.25 کلو گوشت لے کر کس قبرستان میں جا کے پھینک دیں۔ خدا حافظ۔